فارس لغاری نے ونی میں آئی حیا کا سرخ عروسی دوپٹہ ایک جھٹکے سے نوچ کر فرش پر پھینک دیا اور اس کا جبڑا اپنی سخت فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا حیا فاطمہ، تم لغاریوں کی بہو بن کر راج کرو گی؟ حیا کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوؤں نے اس کے گال بھگو دیے، مگر فارس کے چہرے پر رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے حیا کو بیڈ پر پٹکتے ہوئے دھاڑا، تم یہاں صرف میرے غصے کے بیچ چڑھنے آئی ہو۔ اس کمرے کی دیواریں تمہاری چیخیں تو سنیں گی، مگر تمہاری فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا وجود سمیٹا، مگر فارس کی وحشیانہ ہنسی نے اسے بتا دیا کہ اس کی زندگی کا جہنم اب شروع ہو چکا ہے۔ پھر حیا کی چیخوں سے شام کے ڈھلتے سائے لغاری حویلی کے اونچے برجوں پر کسی کالے سائے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ یہ گاؤں کی وہ حویلی تھی جس سے نکلنے والا حکم پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا۔ آج حویلی کے وسیع دالان میں گاؤں کے چیتا چیتا بزرگ سفید پگڑیاں باندھے اپنی لاٹھیاں زمین پر ٹکائے بیٹھے تھے۔ حقے کی گڑگڑاہٹ اور اس سے نکلتا ہوا نیلا دھواں ایک ایسا حصار بنا رہا تھا جس کے اندر صرف فیصلے ہوتے تھے، ارتجاعیں نہیں۔ اس مجمع کے عین وسط میں ایک بوڑھا شخص جس کی کمر وقت کے تھپیڑوں اور غربت کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، ننگے پاؤں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ حیا کا باپ تھا جس کی تقدیر کا فیصلہ آج ان سنگدل جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ اچانک حویلی کے بالائی منزل سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب کی نظریں اوپر اٹھیں۔ کالی ریشمی شلوار قمیض، کندھے پر سیاہ چادر اور ماتھے پر غصے کی لکیریں لیے فارس لغاری سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو صرف خون مانگتی تھی۔ فارس نے اپنی لوڈڈ گن میز پر اتنی زور سے پٹکی کہ بوڑھے باپ کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ لغاریوں کی زمین پر غلط قدم رکھنے والے کا پیر کاٹ دیا جاتا ہے بوڑھے، تمہیں کیا لگا تھا تم معافی مانگو گے اور ہم بھول جائیں گے؟ فارس کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح پورے دالان میں گونجی۔ اس وقت حویلی کے جھروکوں میں سے کھڑکی کے پیچھے دو سہمی ہوئی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حیا فاطمہ، جس کا نام ہی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا، اپنے دوپٹے کے پلو کو دانتے تلے دبائے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر لال ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کا بوڑھا باپ ایک سنگدل کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ باپ جس نے اسے کبھی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا تھا۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر نیچے جائے اور فارس لغاری کے پاؤں پکڑ لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ لغاریوں کی عورتیں صرف پردے میں رہتی ہیں یا قبر میں۔ پیر بخش شاہ جو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ تھے، اسے اپنے ہاتھ کی چھڑی سے زمین کو ٹھوکا اور سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ فارس، ہم تمہارے خون کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بوڑھے کے پاس جرمانہ بھرنے کی سکت نہیں، اور ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر وہ الفاظ کہے جنہوں نے حیا کی روح تک فنا کر دی۔ صلح کا ایک ہی راستہ ہے، ونی۔ اس بوڑھے کی بیٹی حیا فاطمہ آج ہی تمہارے نکاح میں دی جائے گی۔ یہ لڑکی لغاری حویلی کی بہو بن کر قدم رکھے گی تو ہی اس کا باپ کا گناہ معاف ہوگا۔ فارس نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا وہیں کہیں موجود ہے۔ بوجھ ہے دادا جان، مگر لغاریوں کی زمین کا بدلہ اگر ایک لڑکی کی زندگی سے چکایا جا سکتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ حویلی میں نہ خوشی کے گیت تھے نہ مہندی کی خوشبو، بس ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں حیا کا سودا کر دیا گیا۔ حیا کو جب نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو اس کا ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ قلم کی سیاہی کاغذ پر پھیل گئی۔ اس نے قبول ہے نہیں کہا، بلکہ اس کی سسکیاں ہی اس کی رضامندی مان لی گئی۔ رخصتی کے وقت جب وہ اپنے باپ کے گلے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا باپ زندہ نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی کالی جیپ میں پچھلی سیٹ پر کسی قیدی کی طرح پھینک دیا۔ جیپ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیا کا سر بار بار دروازے سے ٹکراتا رہا، مگر فارس نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی جیپ حویلی کے بڑے پھاٹک کے اندر داخل ہوئی، آسمان سے بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ فارس نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر حیا کا بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ اتر باہر، وہ غصے سے چلایا،
بارش میں بھیگتی ہوئی حیا جب فرش پر گری تو اس کا سرخ عروسی جوڑا مٹی سے لت پت ہو گیا۔ فارس اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے نکہت حقارت سے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم یہاں ملکہ بن کر آؤ گی؟ حیا فاطمہ، تم اس حویلی میں میری بیوی نہیں بلکہ میرے غصے کی ڈھال بن کر آئی ہو۔ آج کے بعد تمہاری ہر صبح میری نفرت سے شروع ہوگی اور ہر رات میری وحشت پر ختم ہوگی۔ اس جہنم میں خوش آمدید۔ فارس اسے وہیں کیچڑ اور بارش میں چھوڑ کر اندر چلا گیا، جبکہ حیا کی چیخیں بارش کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ حویلی کے صحن میں موسلادھار بارش جاری تھی، جیسے آسمان بھی حیا کے نصیب پر ہو رہا تھا۔ حیا، جس کا سرخ عروسی جوڑا اب مٹی اور کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا، وہیں ٹھنڈے فرش پر بڑی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے، مگر اسے اندر لانے والا کوئی نہیں تھا۔ فارس لغاری اسے وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ حویلی کے نوکر چاکر دور کھڑے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ فارس کے حکم کے خلاف اس کی مدد کر سکے۔ کچھ دیر بعد حویلی کی بڑی ملازمہ رحمت بی بی چپکے سے باہر آئی اور حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھو بیٹی، مقدر سے لڑا نہیں جاتا، اسے جھیلا جاتا ہے، چلو اپنے کمرے میں چلو۔ حیا نے لرزتے قدموں کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ رحمت بی بی نے اسے سہارا دے کر حویلی کی لمبی اور تاریک راہداریوں سے گزار کر بالائی منزل کے اس کمرے تک لے آئی، جس کے باہر فارس لغاری کا نام کندہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی حیا کو لگا جیسے وہ کسی پنجرے میں داخل ہو رہی ہو۔ کمرے کے اندر سندل اور عود کی بھاری خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر فضا میں موجود تناؤ کسی بھی خوشبو کو زہر بنا رہا تھا۔ کمرے کے وسط پہ لگا بڑا سا بیڈ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر حیا کے لیے یہ پھول کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، اپنا بھیگا ہوا دوپٹہ سینے سے لگا کر وہ ہر آہٹ پر چونک اٹھتی۔ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور فارس لغاری اندر داخل ہوا۔ اس کے بال گیلے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانی سرخی رقص کر رہی تھی۔ فارس لغاری نے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور حیا کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہر قدم کی دھمک حیا کے دل کی دھڑکن کو روک رہی تھی۔ وہ حیا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو حیا فاطمہ، اب تم لغاریوں کی قید میں ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہارا وہ بڈھا باپ تمہیں یہاں بھیج کر بری الزمہ ہو گیا؟ نہیں، تمہارا اصل عذاب تو اب شروع ہوا ہے۔ اس نے جھک کر حیا کا جبڑا سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ معصومیت، یہ آنسو، یہ سب میرے سامنے بیکار ہیں۔ میں تمہیں یہاں پیار کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے باپ کی خطا کی سزا دینے کے لیے لایا ہوں۔ فارس نے ایک جھٹکے سے حیا کے سر سے وہ بھیگا ہوا بھاری دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دیا۔ اس جوڑے میں ملکہ لگ رہی ہو، چلو اب اس ملکہ کا غرور خاک میں ملاتے ہیں۔ حیا نے کپ کپاتی آواز میں التجا کی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میرا کیا قصور ہے؟ فارس کے کہکے نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ رحم لغاریوں کی لغت میں لفظ ہوتا ہی نہیں۔ اس نے بے رحمی سے حیا کا بازو جکڑا اور اسے بیڈ کی طرف کھینچا۔ حیا کی چوڑیاں اس کی کلائی میں پیوست ہو گئیں، خون کی ایک باریک دھار اس کے گورے ہاتھ پر بہنے لگی، مگر فارس کو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حیا کو بیڈ پر پٹک دیا اور خود اس کے بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھک گیا۔ اس رات کی خاموشی میں حیا کی سسکیاں اور فارس کی وحشت کا تصادم تھا، جہاں ایک معصوم کلی کو بے دردی سے مسلا جا رہا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو حیا فرش کے کونے میں پڑی تھی۔ اس کا عروسی لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور اس کے وجود پر نیلے نشانات فارس کی بربریت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اب رو بھی نہیں رہی تھی، بس ساکت نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ فارس تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی اس وحشت پر ذرا برابر بھی ندامت نہ ہو۔ وہ مڑا اور فرش پر پڑی بے جان حیا کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی۔ رات تو بھی بس شروعات تھی حیا، اب دیکھو میں تمہاری زندگی کو کس طرح جہنم کے نمونے میں بدلتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اسی وقت سیڑھیوں پر سے شاہریز اس کا چھوٹا بھائی ملا، جس کی نظریں فارس کے کمرے کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن لغاری حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر جب فارس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بکھرا ہوا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ حیا فاطمہ، جو کل تک اپنے باپ کے آنگن کی چڑیا تھی، آج
فرش کے ایک کونے میں کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے ادھر چکا تھا۔ اس کی کلائیوں پر خون کی جمی ہوئی لکیریں فارس کی اس رات کی درندگی کا ماتم کر رہی تھیں۔ وہ خاموش تھی بلکہ ساکت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے نہ زندگی، بس ایک ایسی خلا تھی جو دیکھنے والے کی روح پگھلا دے۔ فارس لغاری آئینے کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ غرور تھا، جیسے اس نے کسی دشمن کے قلعے کو فتح کر لیا ہو۔ فارس نے گھڑی پہنی اور حقارت سے فرش پر پڑی حیا کو دیکھا۔ اٹھو، یہ ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ لغاری حویلی میں عورتیں صرف دو ہی جگہ رہتی ہیں، یا تو خدمت میں یا قبر میں۔ اب نیچے جاؤ اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، تاکہ سب کو پتہ چلے تم یہاں ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح ہی ہو۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنی چادر سمیٹی۔ فارس اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر ایک زوردار دھماکے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں دوبارہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کے لبوں سے بس ایک ہی لفظ نکلا، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اسی وقت حویلی کے بڑے پھاٹک پر ایک سفید جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل، ہنسمکھ اور پرکشش نوجوان اترا۔ یہ شاہویز لغاری تھا، فارس کا چھوٹا بھائی، جو شہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ شاہریز فارس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ دل کا، نرم اور انسانیت پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اسے حویلی کی فضا بوجھل لگی۔ نوکروں کے چہرے پر چھپی ہوئی دہشت اور دادی بیگم کی خاموشی اسے کھٹکنے لگی۔ دادی، یہ حویلی اتنی خاموش کیوں ہے اور یہ مٹھائیاں کیوں بٹ رہی ہیں؟ شاہریز نے حیرت سے پوچھا۔ دادی نے بوجھل آواز میں جواب دیا، شاہریز، فارس کا نکاح ہو گیا ہے۔ پیر بخش شاہ نے صلح کے بدلے حیا فاطمہ کو اس گھر کی بہو بنایا۔ شاہریز کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کتنا سنگ دل ہے اور صلح کے نام پر ہونے والے ان رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شاہریز جب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو سیڑھیوں کے پاس اس کا سامنا حیا سے ہوا۔ حیا دیوار کا سہارا لیے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر موجود نیلے نشان صرف دکھائی دے رہے تھے۔ شاہریز اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے ایک معصوم لڑکی کا یہ حال کر دیا۔ بھابی، شاہریز کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک اجنبی مرد کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے تیزی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا، مگر اس کی کانپتی انگلیاں چھپ نہ سکیں۔ شاہریز نے تڑپ کر قدم آگے بڑھایا۔ بھابی، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ حیا نے کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی اور وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ حالانکہ اس کا ہر قدم اسے تکلیف دے رہا تھا، شاہریز وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ بھائیوں کا شاہریز نے سیدھا فارس کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ فارس وہاں آرام سے اپنی گن صاف کر رہا تھا۔ فارس بھائی، یہ کیا درندگی ہے؟ وہ لڑکی اس گھر کی عزت ہے، آپ نے اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیوں کیا؟ شاہریز کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے سکون سے نگاہ اٹھائی اور طنزیہ مسکرایا۔ شاہریز، شہر کی ہوا تمہیں زیادہ ہی لگ گئی۔ وہ لڑکی اس بوڑھے کی بیٹی ہے جس نے ہماری زمین کی توہین کی۔ وہ یہاں پیار لینے نہیں، سزا بھگتنے آئی ہے۔ اور خبردار، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہریز نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، وہ آپ کی بیوی ہے فارس بھائی، آپ کے غلام نہیں۔ اگر آپ نے اس پر ظلم بند نہ کیا تو یاد رکھیے گا، انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ فارس غصے سے کھڑا ہو گیا اور شاہریز کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، انسانیت کا سبق اپنے پاس رکھو شاہریز، وہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، تم اپنی حد میں رہو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں جب پوری حویلی سو رہی تھی، شاہریز کچن کی طرف گیا تو اس نے دیکھا حیا فرش پر بیٹھی خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ فارس نے اسے کھانے سے بھی روک دیا تھا۔ شاہریز کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گیا اور اپنی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ حیا نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہریز نے نرمی سے کہا، ڈرے مت بھابی، میں شاہریز ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کا بھائی ہوں۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر فارس کے بوٹوں کی دھمک سنائی دی۔ لغاری حویلی کے در و دیوار آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھے، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے چھا جاتی ہے۔ فارس لغاری اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شاہریز کی دی ہوئی نصیحتیں اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔
اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کے اپنے بھائی نے ایک ونی میں دی گئی لڑکی کی خاطر اس کے سامنے زبان چلائی تھی۔ دوسری طرف حیا جو باورچی خانے کے کونے میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ اس کے نازک ہاتھوں پر نیلے نشان اب سیاہ پڑ چکے تھے، مگر اس اپنے جسم کے درد سے زیادہ اپنی تقدیروں کے ملے ہوئے ملبے تلے دب جانے کا دکھ تھا۔ اسی دوران حویلی کے صدر دروازے سے بیلا داخل ہوئی۔ بیلا جو فارس کی دور کی کزن تھی اور بچپن سے اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، حیا کی موجودگی اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے حیا کو کچن میں بے بس دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیدھی فارس کے پاس گئی اور نہایت ہمدردی بھرے لہجے میں بولی، فارس، میں نے سنا ہے تم نے نکاح کر لیا، مگر یہ کیا سن رہی ہوں کہ تمہاری بیوی اور شاہریز کے درمیان کچھ زیادہ ہی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ فارس نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ اپنی زبان کا لگام دو بیلا، شاہریز میرا بھائی ہے۔ بیلا نے کندھے اچکائے، بھائی تو ہے مگر جوان بھی ہے، میں نے خود دیکھا اسے حیا کا گرد منڈلاتے ہوئے اور اسے تحفے دیتے ہوئے، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ شاہریز اس وقت حیا کے لیے شہر سے لایا ہوا ریشمی جوڑا اسے دے رہا تھا۔ فارس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ سین کے پچھلے حصے میں شاہریز واقعی حیا کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پیکٹ تھا جو وہ زبردستی حیا کو تھما رہا تھا۔ بھابھی یہ آپ کے لیے ہے، فارس بھائی نے تو آپ کو زخموں کے سوا کچھ نہیں دیا، کم از کم یہ کپڑے پہن کر اپنا دکھ تو چھپا لیں۔ شاہریز کے لہجے میں خالص ہمدردی تھی، مگر دور کھڑے فارس کو یہ منظر کسی اور ہی رنگ میں نظر آ رہا تھا۔ حیا انکار کر رہی تھی، نہیں شاہریز بھائی، وہ ناراض ہوں گے، پلیز آپ چلے جائیں۔ مگر اس سے پہلے کہ شاہریز کچھ کہتا، فارس کا بھاری بوٹ زمین پر تھمکا۔ تو یہ تماشا ہو رہا ہے میری پیٹھ پیچھے؟ فارس کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح سنائی دی۔ حیا اور شاہریز دونوں ساکت رہ گئے۔ فارس نے جھپٹ کر شاہریز کے ہاتھ سے وہ پیکٹ چھینا اور اسے پیروں تلے رون دیا۔ اس کا رخ اب حیا کی طرف تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ پوچھے، ایک بھرپور اور زوردار تھپڑ حیا کے نازک گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ حیا کا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس کے لبوں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ بے حیا عورت، تمہیں لگا تھا کہ تم میرے بھائی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس حویلی میں عیش کرو گی؟ فارس دھاڑا۔ شاہریز نے تڑپ کر فارس کا ہاتھ پکڑا۔ فارس بھائی، ہوش میں آئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حیا بے قصور ہے۔ فارس نے شاہریز کو دھکا دے کر پیچھے گرایا۔ تم خاموش رہو شاہریز، آج کے بعد تم اس عورت کے سائے سے بھی دور رہوگے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ فارس نے حیا کے بال پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے گیا۔ حیا درد سے کرا رہی تھی، اس کی چوڑیاں سیڑھیوں کے پتھروں سے ٹکرا کر ٹوٹ رہی تھیں، مگر فارس پر وحشت سوار تھی۔ اس نے اسے کمرے میں پٹکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ آج سے تم اس اندھیرے کمروں میں رہو گی، نہ دھوپ نصیب ہوگی اور نہ کھانا، جب تک تم اپنی گناہ کا اعتراف نہیں کر لیتی۔ حیا بند دروازے کو پیٹتی رہی۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فارس صاحب دروازہ کھولے، مگر باہر سے صرف فارس کے جانے والے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاہریز نیچے کھڑا اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا تھا، جبکہ بیلا ایک کونے میں کھڑی اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی میں ہر طرف موت جیسی خاموشی تھی۔ اچانک شاہریز نے دیکھا بیلا چپکے سے فارس کے اسٹڈی روم کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسی تصویر ہے جو حیا اور شاہریز کے غلط انداز میں دکھانے کے لیے ایڈٹ کی گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر لگا رہی حویلی کے در و دیوار کسی گہرے نوحے میں ڈوبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر فارس لغاری کے سینے میں لگی شک کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک بیلا نے نہایت مہارت سے ایک لفافہ اس کی میز پر لا کر رکھ دیا۔ اس لفافے میں وہ تصاویر تھی جنہیں بیلا نے بڑی چالاکی سے ایڈٹ کروا کر ایسا رنگ دیا جیسے حیا اور شاہریز کے درمیان کوئی ناجائز رشتہ استوار ہو۔ فارس نے جیسے ہی وہ تصاویر دیکھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا اور غیرت کے نام پر اٹھنے والا طوفان اسے اندھا کر چکا تھا۔ وہ غصے سے بپرا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حیا بھوکی پیاسی قید تھی۔ اس کے ہر قدم کے پیچھے حویلی کے سناٹے کو چیر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آج موت خود اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ دوسری طرف شاہریز جو بیلا کی مشکوک حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس سے بھنک پڑ گئی کہ کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ وہ جیسے ہی فارس کے پیچھے بھاگا، اسے راہداری میں بیلا کی شیطانی مسکراہٹ نظر آئی جس نے اس کا شک یقین میں بدل دیا۔ فارس نے ایک زوردار ٹھوکر سے حیا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حیا فرش پر سجدے میں گری رو رو کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی تھی۔ فارس نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا اور وہ تصاویر اس کے چہرے پر دے ماری۔
یہ دیکھو، یہ تمہاری حقیقت میرے بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی تھی۔ فارس کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح گونجی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر اٹھائیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصاویر جھوٹی تھیں، مگر ان میں نظر آنے والے چہرے اس کے اور شاہریز کے تھے۔ حیا نے چیخ کر کہنا چاہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر فارس نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے عقبی حصے میں بنے اس قدیم اور تاریخ قے خانے کی طرف لے آیا جہاں برسوں سے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے حیا کا سر بار بار پتھروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اور التجائیں فارس کے پتھر دل پر ذرا برابر اثر نہ کر سکیں۔ اس نے حیا کو اس بدبودار اور اندھیرے تہہ خانے میں پٹک دیا جہاں چمگادڑوں کی سرسراہٹ اور نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آج سے تم یہاں رہوگی، اس ذلت کے ساتھ جو تم نے میرے نام کر دی۔ نہ تمہیں روشنی ملے گی نہ ہی سکون، جب تک تم اپنی زندگی کی آخری سانس نہیں لے لیتی۔ فارس نے باہری آہنی دروازہ بند کر کے اسے باہر سے تالا لگا دیا اور حیا کی دل سوز چیخیں اس بند دروازے کے پیچھے دب کر رہ گئیں۔ شاہریز وہاں پہنچے تو دیر ہو چکی تھی۔ فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور خبردار کیا اگر اس نے دوبارہ حیا کا نام لیا تو وہ بھائی چارے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ شاہریز نے تڑپ کر کہا کہ وہ تصاویر جھوٹی ہیں، مگر فارس اس وقت کسی کی سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ رات ڈل رہی تھی، مگر حیا کے لیے یہ رات کبھی نہ ختم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ اس کاہل کوٹھی میں اکیلے ٹھنڈے اور گندے فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی جہاں کیڑوں اور مکوڑوں کا ڈر اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس کی روح تک چلنی ہو چکی تھی۔ جس مرد کو اس نے اپنا مجازی خدا مانا تھا، اسی نے اسے بدکاری کا سرٹیفکیٹ دے کر اندھیروں کے حوالے کر دیا تھا۔ ادھر شاہریز نے ٹھان لی کہ وہ اس سازش کی تہہ تک پہنچ کرے گا۔ اس نے بیلا کے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی ایسا ثبوت مل سکے جو حیا کو اس جہنم سے نکال سکے۔ لغاری حویلی کی وہ رات کسی نوحہ سے کم نہ تھی جہاں ایک طرف فارس لغاری اپنے اسٹڈی روم میں خونخوار نظروں سے ان جھوٹی تصاویر کو گھور رہا تھا اور دوسری طرف حویلی کے سب سے نچلے حصے میں بنے اس اندھیرے اور بدبودار تہہ خانے میں حیا فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے کٹن جنگ لڑ رہی تھی۔ تہہ خانے کی دیواروں سے رستی ہوئی نمی اور وہاں پھیلا ہوا خوفناک سناٹا حیا کے پور پور میں اتر رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے اور ناموار فرش پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی نازک ہاتھ مٹی اور خون سے بھر چکے تھے کیونکہ وہ مسلسل اس آہنی دروازے کو پیٹ رہی تھی جو اسے باہر کی دنیا سے الگ کر چکا تھا۔ یا اللہ، میں بے قصور ہوں۔ میرا مجازی خدا مجھ پر وہ تہمت لگا چکا جس کا میں نے کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا۔ حیا کی آواز اس بند کوٹری میں گونج کر واپس جاتی جہاں چمگادڑوں کی سرسراہٹ اور کیڑے مکوڑوں کا خوف اسے دیوانہ کر رہا تھا۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے اس کے لبوں کو خشک کر دیا اور سر کی چوٹ کا درد اسے بار بار بے ہوشی کے دہانے پر لے جا رہا تھا۔ ادھر شاہریز کے سینے میں تڑپ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ بھیلا نے کوئی بہت بڑی چال چلی۔ وہ دبے قدموں بھیلا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے اسے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ بھیلا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ ہاں، فارس نے اسے تہہ خانے میں پھینک دیا اور وہیں سڑ مر جائے گی اور فارس ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ وہ تصویریں اتنی اصل لگ رہی تھی کہ فارس کا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ شاہریز کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور کمرے میں داخل ہو کر بیلا کا فون چھیننے کی کوشش کی، مگر بیلا نے چالاکی سے فون چھپا لیا۔ شاہریز سمجھ گیا ثبوت اب بھی بیلا کے پاس ہی ہے، مگر اس سے پہلے حیا کی جان بچانی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا فارس کے پاس گیا، مگر فارس اس وقت کسی جنون میں مبتلا تھا۔ اس نے شاہریز کو دھکا دے کر باہر نکال دیا اور حکم دیا کوئی بھی تہہ خانے کے قریب نہ جائے ورنہ وہ گولی مار دے گا۔ تہہ خانے کے اندر حیا کی حالت اب بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور اسے اپنے بچپن کی وہ لوریاں یاد آنے لگی جو اس کی ماں نے سنائی تھی۔ اس نے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ تصور کیا اور دیوار کا سہارا لے کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور اس کا وجود ساکت ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر حویلی میں فارس کی بے چینی بھی اپنی انتہا پر تھی۔ وہ جتنا ان تصویروں کو دیکھتا اسے حیا کی وہ معصوم نظریں یاد آئیں جو ہمیشہ اس کے سامنے جھک جایا کرتی تھیں۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک باریک سی لہر اٹھی کہ کہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہا، مگر انا کا بت اتنا بڑا تھا کہ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اس وقت حویلی کی بوڑھی ملازمہ رحمت بی بی جو برسوں سے اس خاندان کا حصہ تھی روتی ہوئی فارس کے پاس آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ فارس بیٹا، اس بچی کو باہر نکالو، وہ مر جائے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیلا بی بی کو ان تصویروں کے ساتھ چھپ کر باتیں کرتے دیکھا ہے، وہ معصوم ہے فارس۔ رحمت بی بی کی بات سنتے ہی فارس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا اور بیلا کی کمرے کی طرف لپکا۔ وہاں اسے بیلا کا لیپ ٹاپ کھلا ملا جس میں وہی تصاویر ایڈٹ کی جا رہی تھی۔ سچائی کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح فارس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔
اسے اپنی وہ وحشت اور تھپڑ اور اندھیرا تہہ خانہ یاد آ رہا تھا جہاں اس نے اپنی شریک حیات کو موت کے حوالے کر دیا۔ فارس نے ایک لمحے بھی ضائع نہیں کیا اور دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، حیا، میری حیا۔ اس نے بھاری بھرکم آہنی دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کی مگر چابی ہاتھ سے گر گئی۔ اسے اپنے کندھے کے زور سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ اس کا کندھا لہو لہان ہو گیا مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک زوردار دھچکے سے دروازہ کھلا مگر اندر کا منظر دیکھ کر فارس کی چیخ نکل گئی۔ حیا سامنے مٹی میں اٹی ہوئی تھی، بے جان حالت میں پڑی۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی وہ زندگی اور موت کی سرحد عبور کر چکی ہے۔ تہہ خانے کی اس تاریک اور حبس زدہ کمرے میں جب آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا تو فارس لغاری کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ سامنے مٹی اور غبار میں اٹی ہوئی حیا ساکت پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ زندگی اور موت کی ایک باریک لکیر پر کھڑی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ فارس جو خود کو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا آج ایک فقیر کی طرح حیا کے قدموں میں گرا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے حیا کے چہرے سے مٹی ہٹائی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حیا، میری حیا، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا فارس آیا ہے، مجھے معاف کر دو حیا۔ فارس کی آواز اس بند کوٹری میں گونجی مگر حیا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فارس نے اسے دیوانہ وار اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے اپنے کپڑے خون اور مٹی سے بھر چکے تھے مگر اسے صرف حیا کی سسکتی ہوئی سانسوں کی فکر تھی۔ حویلی کی دلان میں شاہریز اور دادی جان بدحواس کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے فارس کو حیا کی بے جان لاش نما وجود کے ساتھ دیکھا حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ شاہریز نے اسے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فارس بھائی جلدی کریں، اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ فارس نے حیا کو پچھلی سیٹ پر اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا اور اپنے آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ یا اللہ میری جان لے لے پر اسے کچھ نہ ہونے دینا۔ میں نے گناہ کیا، میں نے اپنی معصوم حیا پر تہمت لگائی، مجھے سزا دے مالک۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا آج اسپتال کے راستے میں سجدے میں گرا ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے حیا کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے گئے۔ فارس اندر جانا چاہتا تھا مگر اسے باہر روک دیا۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور دیوار سے سر ٹکا کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ شاہریز نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر فارس کے اندر پچھتاوے کا وہ طوفان تھا جسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شاہریز، میں نے اسے تڑپایا، میں نے اسے بھوکا پیاسا اس جہنم میں رکھا، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں انسان نہیں ہوں شاہریز، میں ایک درندہ ہوں۔ اس وقت بیلا ہسپتال پہنچی۔ وہ اب بھی اپنی ہمدردی کا ناٹک کر رہی تھی مگر فارس نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے جھپٹ کر بیلا کا گریبان پکڑا۔ تمہاری وجہ سے میری حیا اس حال میں ہے، اگر اسے کچھ ہوا بیلا تو یاد رکھنا لغاری حویلی میں تمہاری قبر میں خود کھودوں گا۔ فارس کا غصہ دیکھ کر بیلے کی روح فنا ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دیکھیں، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، اندرونی چوٹیں بھی ہیں اور دماغ پر گہرا صدمہ، انہوں نے جینے کی امنگ چھوڑ دی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اب سب کچھ دعا پر ہے۔ اگلے 12 گھنٹے میں انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا شیشے کے پاس گیا جہاں سے حیا نظر آ رہی تھی۔ وہ آکسیجن ماسک اور مشینوں کے درمیان گھری ہوئی چھوٹی اور معصوم لگ رہی تھی۔ فارس نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیا، ایک بار واپس آ جاؤ، میں تمہارا وہی فارس بنوں گا جو تم چاہتی ہو۔ میں اپنی انا اور اپنی بندوق، اپنی جاگیرداری سب تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، بس ایک بار آنکھیں کھولو۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور سفید کوریڈور میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ کھڑکی کے باہر ٹک ٹک فارس لغاری کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے 12 گھنٹے کا وقت دیا اور اب صرف 3 گھنٹے باقی تھے مگر حیا کے وجود میں زندگی کی کوئی لہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ فارس جو کبھی زمین پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا آج اسے ہسپتال کے ICU کے دروازے کے باہر فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر ندامت کی ایسی گہری چھاپ تھی کہ دیکھنے والا بھی تڑپ اٹھتا۔ شاہریز نے کئی بار اسے کھانے یا پانی کا پوچھا مگر فارس نے صرف ایک ہی جواب دیا، جب تک میری حیا کی سانسیں بحال نہیں ہوتی مجھ پر ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ اسی دوران بیلا اپنی آخری چال چلنے کے لیے اسپتال آئی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح فارس کو یقین دلا دے یہ سب ایک حادثہ تھا مگر جیسے ہی فارس کے قریب پہنچی فارس نے چیتے کی طرح جھپٹ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آواز میں وہ وحشت تھی جو کسی کو بھی پگھلا دے۔ بیلا، اگر حیا کو کچھ ہوا تو میں قانون کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہیں اس حویلی کے اسی تہہ خانے میں زندہ دفن کروں گا جہاں میری معصوم حیا نے اپنی آخری سسکیاں لی تھیں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تمہارے گناہگار وجود پر اٹھے۔ فارس کے اس غیظ و غضب کو دیکھ کر بیلا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مانیٹر پر لگی دل کی دھڑکنوں کی لکیر اچانک سیدھی ہونے لگی، الارم بجنے لگا اور نرسیں تیزی سے اندر بھاگی۔ فارس شیشے کے پیچھے سے یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گیا۔
اسے دیکھتا ڈاکٹر حیا کے سینے پر بجلی کے جھٹکے لگا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ اسے واپس لے آ، میں نے گناہ کیا، اسے سزا نہ دے۔ فارس نے شیشے پر مکے مارنے شروع کیے۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا اور سجدے میں گر کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اے میرے مالک، میں نے اپنی انا کی خاطر تیری ایک معصوم بندے پر ظلم کیا، مجھے مٹا دے پر اسے زندگی دے دے۔ اس کی پکار میں وہ تڑپ تھی جو عرش ہلا دے۔ اچانک وارڈ کے اندر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ معجزہ ہو گیا فارس صاحب، اس کی نبض واپس آ گئی، انہوں نے موت کے منہ سے واپسی کی ہے، مگر ابھی وہ بہت کمزور ہے، ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، اب آپ مل سکتے ہیں۔ فارس کو لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا وارڈ کی طرف گیا جہاں حیا سفید چادر میں لپٹی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ بھی زرد تھا مگر اس کی ہلکی ہلکی سانسیں فارس کے لیے کائنات کی سب سے خوبصورت موسیقی تھیں۔ فارس آہستہ سے اس کے قریب گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس نے حیا کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہارے صبر کا امتحان لیا، میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا، میں فارس لغاری آج تمہارے قدموں میں اپنا غرور ڈھیر کرتا ہوں۔ اسی لمحے حیا کی انگلیوں میں ہلکی سی چنبش ہوئی اور اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں جب اپنے سامنے بیٹھے روتے ہوئے فارس پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس سے گہری تکلیف اور بے بسی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فارس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی جو فارس کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ ہسپتال کے اس خاموش وارڈ میں جہاں صرف مشینوں کی پیپ سنائی دے رہی تھی، فارس لغاری ساکت کھڑا تھا۔ حیا نے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں کھولی تو سامنے ایک شخص کو پایا جس نے اسے جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ فارس نے جیسے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، حیا نے پوری ہمت جمع کی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وسلیمس جو کبھی حیا کے لیے تحفظ کی علامت تھا اور جسے کسی تپتے ہوئے کوئلے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، فارس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ حیا دیکھو، میں بدل گیا ہوں، میں نے وہ بیلا کو حویلی سے نکال دیا، میں نے تمہاری بے گناہی کا اعلان کر دیا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ حیا کے خشک لبوں میں ہلکی سی چنبش ہوئی۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ فارس کو اس کے قریب جھکنا پڑا، مگر جو الفاظ حیا نے کہے انہوں نے فارس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ فارس صاحب، آپ نے میری بے گناہی کا اعلان کر دیا، مگر اس عزت کا کیا جو آپ نے اس رات نیلام کی تھی؟ اس روح کا کیا جسے آپ نے اس اندھیرے تہہ خانے میں کچل دیا تھا؟ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ آپ کی معافی مجھے وہ حیا واپس نہیں دے سکتی جو مر چکی ہے۔ اب مجھے آپ سے محبت نہیں، صرف خوف آتا ہے۔ فارس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ شخص جو پورے علاقے پر راج کرتا تھا آج اپنی ہی بیوی کی نظروں میں گر چکا تھا۔ شاہریز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا فارس سر جھکائے رو رہا ہے۔ شاہریز نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، اب آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا۔ حیا نے شاہریز کی طرف دیکھا، پھر ایک فیصلہ کن انداز میں فارس کی طرف رخ کیا۔ اگر آپ واقعی نادم ہیں، اگر آپ واقعی مجھے جینا دینا چاہتے ہیں تو مجھے آزاد کر دیں، مجھے طلاق چاہیے۔ فارس صاحب، میں اس حویلی میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتی جہاں میری سانسیں گھٹتی ہوں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ دیوانہ وار چلانے لگا۔ نہیں حیا، یہ مت مانگو، تم میری زندگی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں مر جاؤں گا پر تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ حیا نے اپنی آنکھیں موندی جیسے وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر یاد رکھیے گا فارس صاحب، آپ مجھے حویلی تو لے جا سکتے ہیں مگر وہاں آپ کو صرف میرا جسم ملے گا، میری روح نہیں۔ آپ کی حویلی اب میرے لیے ایک جیل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ فارس وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا اس نے صلح کے نام پر جو رشتہ جوڑا تھا اس سے اپنی انا کی بھین چڑھا کر ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس نے شاہریز کی طرف دیکھا جو خود بھی غمزدہ تھا مگر شاہریز کی نظروں میں بھی فارس کے لیے ملامت تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ فارس ہسپتال کے کوریڈور میں اکیلا ٹھہر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی اسے حیا کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس کا جنون اور اس کی ادھوری محبت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ حیا کو دوبارہ حویلی لے جائے گا مگر اس بار وہ اسے ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل اور چھلنی روح کو سونے کے محلوں سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کا دن آ گیا مگر حیا کے چہرے پر گھر جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس لیے لغاری حویلی کی اب وہ جگہ تھی جہاں اس کی روح کو کچلا گیا تھا۔ فارس لغاری نے خود حیا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور فارس جو کبھی حیا کی حقارت سے دیکھتا تھا، جس کے پاؤں میں جوتا بھی خود پہنا رہا تھا، حیا نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں پر جمی تھیں جیسے وہ اپنی برباد زندگی کا ماتم کر رہی ہوں۔ جیسے گاڑی حویلی کے بڑے پھاٹک کے اندر داخل ہوئی، حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے وہی بارش والی رات، وہی ٹھنڈا فرش اور وہی تہہ خانہ یاد آنے لگا مگر آج منظر بدلا ہوا تھا۔ فارس نے پوری حویلی کو پھولوں سے سجایا اور تمام نوکروں کو حکم دیا کہ وہ حیا کا استقبال ایک ملکہ کی طرح کریں۔
فارس نے سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے یا فاطمہ اس حویلی کی صرف بہو نہیں بلکہ اس کی مالکن ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کے حکم عدولی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ فارس حیا کو اس کے پرانے کمرے میں نہیں لے گیا بلکہ اس نے اپنا شاہانہ کمرہ حیا کے لیے وقف کر دیا۔ کمرے میں حیا کی پسند کی رنگوں کے پردے اور خوشبودار موم بتیاں روشن تھیں۔ حیا خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی، اس کا وجود ابھی بھی کمزوری سے لرز رہا تھا۔ فارس نے اپنے ہاتھوں سے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور حیا کے قریب بیٹھ گیا۔ حیا تھوڑا سا پی لو، تمہارے طاقت بہت ضروری ہے۔ حیا نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ فارس صاحب یہ دکھاوا کیوں؟ کیا ان پھولوں کی خوشبو سے اس تہہ خانے کی بدبو چلی جائے گی؟ فارس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، اس کی آنکھوں میں درد کی لہر اٹھی مگر اس نے ضبط کیا۔ شاہریز جب حیا کا دل حال پوچھنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا حیا کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑی سی چمک آئی۔ شاہریز نے حیا کے لیے کچھ کتابیں لائیں تاکہ اس کا دل بہل سکے۔ حیا نے مسکرا کر شاہریز کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جس کے لیے فارس اب تڑپ رہا تھا۔ دور کھڑا فارس یہ دیکھ کر حسد کی آگ میں چلنے لگا مگر اس نے خود پر قابو پایا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے غصے نے ہی حیا کو اس سے دور کیا۔ اسے احساس ہوا حیا کو جیتنا اب اتنا آسان نہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے فارس دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا حیا نیند میں بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کہ الفاظ دہرا رہی تھی۔ فارس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ فرش پر حیا کے بستر کے پاس بیٹھ گیا اور ساری رات اس کا ہاتھ تھامے پہرا دیتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کو دکھ کو اپنا بنانے کا نام ہے۔ حویلی کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی، ہر طرف ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی کا راج تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ فارس لغاری نے خود کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب گھنٹوں حیا کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تاکہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خود اسے فراہم کر سکے مگر حیا کا رویہ کسی برف کی دیوار کی طرح سرد تھا۔ حیا اب دن کا زیادہ تر وقت حویلی کے باغ کے ایک کونے میں بیٹھ کر گزارتی جہاں شاہریز اکثر اسے کتابیں پڑھ کر سناتا یا اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی باتیں کرتا۔ فارس کی سے یہ سب دیکھتا تو اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اسے لگتا جس مقام پر اسے ہونا چاہیے تھا وہاں اس کا بھائی کھڑا ہے مگر اپنے پچھتاوے کے بوجھ تلے دبا۔ فارس اب غصہ کرنے کی ہمت کھو چکا تھا۔ اس دوران بیلا جسے حویلی سے نکال دیا گیا تھا خاموش نہیں بیٹھی بلکہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے ایک نیا جال بنا اور حویلی کے پرانے ملازم کو بھاری رقم دے کر حیا کے کمرے میں کچھ ایسی چیزیں رکھوائیں جن کا مقصد فارس کے شک کو دوبارہ پیدا کرنا تھا مگر وہ یہ بھول گئی فارس اب اندھا اعتبار کرنے کے بجائے اپنی روح کے کرب سے لڑ رہا تھا۔ ایک منحوس دوپہر جب فارس حیا کے کمرے میں اس کے لیے پھول رکھنے گیا تو اس کی نظر بستر کے نیچے چھپے ایک خط پر پڑی جس پر شاہریز کا نام لکھا تھا۔ فارس کا دل زور سے دھڑکا اور پرانی یادیں ایک پل میں اس سے مفلوج کرنے لگی مگر اس بار اس نے کھونے کی بجائے ضبط سے کام لیا۔ اس نے وہ خط اٹھایا اور خاموشی سے باغ کی طرف بڑھا جہاں حیا اور شاہریز بیٹھے تھے۔ حیا نے جب فارس کے ہاتھ میں خط دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور وہی وحشت دوبارہ اس کا مقدر بننے والی ہے۔ فارس حیا کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں کرب تھا مگر اس نے ہاتھ اٹھانے کی بجائے وہ خط حیا کے سامنے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دھیمی آواز میں بولا، مجھے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں حیا، میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کے اپنی دنیا خود اجاڑی، اب چاہے یہ پوری دنیا تمہارے خلاف گواہی دے میرا اعتبار کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ فارس کا یہ روپ دیکھ کر حیا کی آنکھوں سے پہلی بار بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ نفرت کے نہیں بلکہ اس ٹوٹے ہوئے مان کے تھے جو شاید دھیرے دھیرے جڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے سینے سے گرنے کی آواز آئی۔ سب نے دیکھا وہ ملازم جو بیلا کا اعلیٰ بنا تھا خوف کے مارے بھاگتے ہوئے گر پڑا جس نے مرنے سے پہلے بیلا کی تمام سازش کا اعتراف کیا اور اس طرح حیا کا دامن ہمیشہ کے لیے ہر داغ سے صاف ہو گیا مگر حیا کے دل میں لگی وہ آگ ابھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں بیلا کی آخری سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد ایک عجیب سا سکون تو آ گیا مگر فارس اور حیا کے درمیان موجود خاموشی کی دیوار پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ فارس لغاری اب وہ جاہو جلال والا جاگیردار نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک ایسے پچھتاوے کی تصویر بن چکا تھا جو اپنی ہی نظروں میں مجرم تھا۔ وہ دن بھر حویلی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتا اور رات گئے حیا کے کمرے کے باہر برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا تاکہ حیا کو محسوس ہو کہ وہ اکیلی نہیں مگر اس نے حیا کے کمرے میں قدم رکھنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا سایہ بھی اب حیا کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے۔ حیا کی حالت اب جسمانی طور پر بہتر ہو رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کی دختوں پر پرندوں کا شور تھمنے لگا
حیا نے پہلی بار ہمت کر کے فارس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے میں آئی جہاں فارس آنکھیں موندے تسبیح ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ حیا کی آہٹ پا کر اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ حیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ فارس کے لہجے میں موجود بے پناہ فکر حیا کے دل کے کسی کونے کو چھو گئی، مگر اس اپنا لہجہ سرد رکھا۔ حیا نے فارس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فارس صاحب، آپ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ باہر پہرا دینے سے یا میرے لیے پھول آنے سے وہ راتیں مٹ جائیں گی جو میں نے اس کال کوٹھی میں گزاری؟ فارس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حیا نے بات جاری رکھی، آپ نے بیلا کو سزا دے دی، ملازم کا سچ سامنے آ گیا، میرے اندر خوف کیسے جائے گا جو آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں مجھے وہی تھپڑ اور وہی وحشت یاد آتی ہے۔ فارس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، حیا میں جانتا میں معافی کے لائق نہیں، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا، میں تمہاری پاکیزگی پر انگلی اٹھائی، میں تو خود سے نفرت کرتا ہوں، تم سے معافی کیسے مانگوں؟ مگر خدا کے لیے خود کو سزا مت دو، تم اس حویلی کی ملکہ ہو، میں تمہارا غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں، بس مجھے خود سے دور نہ کرو۔ فارس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو حیا نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھے۔ وہ شخص جو کبھی پتھر کا بت تھا آج میں ایک معصوم بچے کی طرح اس کے سامنے رو رہا تھا۔ اس رات حویلی میں ایک نیا موڑ آیا جب پیر بخش شاہ نے سب کو دیوان خانے میں بلایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فارس اور حیا کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ حیا کو کچھ وقت اپنے میکے چلے جانا چاہیے تاکہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو سکے۔ یہ سن کر فارس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا اگر حیا ایک بار چلی گئی تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شہریز نے بھی دادا جان کی تائید کی، مگر سب کی نظریں حیا پر تھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور فارس کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں التجا اور بکھر جانے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ حیا نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، دادا جان، میں جاؤں گی مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا میں اس شخص کو معاف کر سکتی ہوں جس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ فارس کے لیے یہ جملہ کسی نئی زندگی کی نوید سے کم نہ تھا۔ اسے ایک آخری امید مل گئی، شاید کبھی نہ کبھی حیا کا دل اس کے لیے دوبارہ دھڑکے گا۔ اپنے میکے جانے کا فیصلہ لگا رہی حویلی کی دیواروں پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ وہ گھر جو کبھی حیا کے لیے قید خانہ تھا آج وہاں سے رخصت ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ فارس لگاری نے خود حیا کا سامان گاڑی میں رکھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، شاید یہ جدائی ہمیشہ کا مقدر نہ بن جائے۔ حیا جب اپنے باپ کے گھر پہنچی تو وہی پرانا آنگن، وہی چھوٹی سی کھڑکی اور وہی سکون اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی توڑ پھوڑ اب بھی جاری تھی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کی زرد رنگت اور آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر تڑپ اٹھتا، مگر حیا نے کبھی اپنے سسرال کے دکھوں کا ذکر زبان پر نہیں لایا۔ وہ گھنٹوں مسلے پر بیٹھی اپنے رب سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگتی، جہاں فارس کا پچھتاوا اور اس کی دی ہوئی اذیتیں ایک جنگ کی صورت اس کے ذہن میں چلتی رہتی۔ دوسری طرف فارس لگاری کی حالت دیدنی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد حویلی اسے کانٹے کی طرح دوڑتی۔ وہ کمرہ جہاں حیا کی خوشبو باقی تھی اب فارس کے لیے وہ روزانہ خاموشی سے حیا کے گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کرتا اور اسے دور سے اس گھر کے دروازے کو تکتا رہتا، مگر اس میں اتنی جرأت نہیں تھی وہ اندر جا کر حیا کا سامنا کر سکے۔ شہریز نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر فارس جانتا تھا کہ اس نے جو زخم حیا کی روح پر لگائے وہ عام نہیں۔ ایک رات جب شدید طوفان اور بارش ہو رہی تھی، فارس حیا کے گھر کے باہر بھیگتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیا نے جب کھڑکی سے فارس کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، مگر وہی تہخانے کی یادیں دوبارہ دیوانہ وار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی دوران حیا کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ اسے بار بار چکر آتے اور نقاہت محسوس ہوتی۔ جب ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے حیا کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ حیا امید سے تھی، وہ ننھی سی جان جو حیا کے وجود میں پڑ رہی تھی وہ فارس لگاری کا خون تھا۔ حیا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ جس شخص سے دور بھاگنا چاہتی تھی قدرت نے اسے اسی کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ حیا کا باپ یہ خبر سن کر خوش تو تھا مگر اپنی بیٹی کی خاموشی سے ڈر رہا تھا۔ جب یہ خبر لگاری حویلی پہنچی تو فارس کے لیے جیسے کائنات کی تمام خوشیاں ایک پل میں سمٹ آئیں۔ وہ دیوانہ وار حیا کے گھر پہنچا۔ اس بار وہ باہر نہیں رکا بلکہ سیدھا حیا کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فارس نے روتے ہوئے حیا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے تلووں سے لپٹ گیا۔ حیا، مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، مگر اس ننھی جان کی خاطر مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے تمہیں جیتے جی مارا، مگر اب میں اس بچے کے لیے اور تمہارے لیے جینا چاہتا ہوں۔ حیا نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر فارس کے ہاتھوں پر گرے۔ اسے محسوس ہوا شاید قدرت اسے معاف کرنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ حیا نے پہلی بار فارس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں وحشت نہیں بلکہ صرف اور صرف پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ حیا کے میکے کے چھوٹے سے کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ فارس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ فارس لگاری جو کبھی غرور کا دوسرا نام تھا آج حیا کے قدموں میں سر جھکائے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ حیا نے جب اپنے وجود میں پلنے والی ننھی جان کا سوچا تو اس کے اندر کی ماں نے
اس تقدیر عورت کو شکست دی جو فارس کو کبھی معاف نہ کرنے کی قسم کھا چکی تھی۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ فارس، میں آپ کو معاف نہیں کر رہی، میں اپنی اس معصوم جان کو اس باپ سے محروم نہیں کرنا چاہتی، مگر یاد رکھیے گا اگر آپ اب کی بار آپ کا لہجہ بدلا یا آپ کی انا نے سر اٹھایا تو میں اپنے بچے کو لے کر ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں آپ کا نام و نشان بھی نہیں پہنچ سکے۔ فارس نے حیا کے ہاتھ چوم لیے اور وعدہ کیا اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ حیا کے پیروں کی دھول بن کر گزرے گا۔ کچھ دنوں بعد حیا کی واپسی لگاری حویلی میں ہوئی، مگر یہ واپسی رخصتی والی واپسی سے بالکل مختلف تھی۔ فارس نے پورے گاؤں کے غریبوں کے لیے کھانا کا انتظام کیا اور اعلان کیا، آج سے لگاری حویلی میں کوئی ونی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی انا کی بھیڑ چڑھے گا۔ اس سے اپنی وہ مشہور گن جس سے وہ کبھی لوگوں کو ڈراتا تھا حویلی کے بیچوں بیچ زمین میں دفن کر دی، جو اس بات کی علامت تھی اب طاقت کا دور ختم اور محبت کا دور شروع ہو چکا۔ شاہد اپنی بھابھی کی واپسی پر سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے حیا کا استقبال کیا، ایسے کیا جیسے کوئی اپنی سگی بہن کا کرتا ہے۔ دادی بیگم کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے کہ ان کے پوتے کو آخرکار انسان بننا نصیب ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی میں خوشیوں کے ڈیرے جمنے لگے۔ فارس اپنا سارا وقت حیا کی خدمت میں گزارتا، وہ خود اسے دوائیاں دیتا، اسے باغ میں ٹہلاتا، راتوں کو جب حیا کو نیند نہ آتی تو اسے پرانی کہانیاں سنا کر سلاتا۔ حیا کے دل سے وہ خوف دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک ایسی محبت نے لے لی جو پچھتاوے کی آگ سے تپ کر کندن بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حویلی کے در و دیوار ایک ننھی سی جان کی پہلی چیخ سے گونج اٹھے۔ فارس کو جب اس کا بیٹا تھمایا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے بچے کا نام حمزہ رکھا اور اسے حیا کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، حیا، اس بچے نے مجھے زندگی دی اور تم نے مجھے جینا سکھایا۔ آج سے میں صرف تمہارا شوہر نہیں، تمہارا محافظ ہوں۔